کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو پہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاک شو میں حصہ لیا، اور میں اتفاق سے کہ وہ ٹاک شو میں خود دیکھ رہا تھا تو ذہن میں ایک بات آئی کہ کس طرح کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی، کیا یہ جو ہے تو اخلاقی بانجھ پن ہے کہ اس ملک میں جس شخص پہ، جس کے شخص اور پورے خاندان پہ اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے. شہزادہ اکبر کی کانفرنس آپ نے دیکھی، ایک ایک چیز کا ثبوت دیا، ایک ایک بندے کا نام بتایا، ہر اکاؤنٹ کی تفصیل بتائی گئی، اماؤنٹ بتائے گئے، لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں، ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے سوالات جو کیے گئے ان پہ جواب دیں. بجائے جواب دینے کے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا. یعنی کہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آپ سے کچھ سوالات، آپ پہ ایک سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، کچھ ثابت ہو گئے، کچھ جو ہے تو ثابت ہوں گے انشاءاللہ، اور ایک ایسی ڈھٹائی سے وہ تقاریر کر رہے تھے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا قوم کا ایک بڑا رہنما بنا کے باتیں کر رہے تھے. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں، خود اپنی ریکوزیشن کیے ہوئے سیشنز پہ وہ خود آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ شاید جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. ان کے نزدیک سیاست صرف اقتدار کا نام ہے. اگر اقتدار میں ہوں گے تو سیاست ٹھیک ہے، الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں وہ اب قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بجائے اس کے کہ وہ ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ احتساب سے بچنے کے لیے وہ نئے الیکشن کا ڈھونگ رچا دیں گے تو اس سے جو ہے تو احتساب ان کا نہیں ہوگا. ان کی تو یہی خواہش ہے کہ شاید یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں اور شاید میں جیت جاؤں اور پھر احتساب وہی ہوگا جو کہ ہمارے زمانوں میں ہوا تھا. تو ایسی باتوں سے قوم اب نہیں دھوکے میں آنے والی. قوم نے پورے اعتماد سے پرائم منسٹر عمران خان کو الیکٹ کیا ہے. 2 سال ہمارے ہونے کو ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، اور اس وقت جو ہے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک کو پھر دوبارہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں. اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ان حالات میں جہاں کہ ہم پوری حکومت اور پوری قوم کووڈ کے اس وبا سے لڑ رہی ہے، ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے. لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں، اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ وہ اڑا سکتے ہیں، اور اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نامناسب ہے. جرم تو اگر 1 پیسے کا بھی ہو اور 1 خراب کا بھی ہو، دونوں جرم ہیں. اگر آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہیں دوائیوں والا اور شوگر کے کیس میں، اور پھر ساتھ ہی میں شہباز شریف کو آپ جو ذکر کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 1 پیسے کی چوری بھی اتنی ہی وہ ہے. شوگر کی رپورٹ انشاءاللہ بڑی اسپیکولیشنز ہوتی تھیں، پہلے بھی ہوئی کہ جی کمیٹی نہیں بنے گی، او جی کمیٹی نہیں بنے گی، پھر کمیٹی بن گئی، او جی پھر رپورٹ شائع نہیں ہوگی، رپورٹ شائع ہو گئی. اب میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ اگلی دفعہ جب ادھر بیٹھے ہوں گے نا، تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس کے فیصلے، اس رپورٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور آپ ادھر ہمیں داد دے رہے ہوں گے. نہیں، میں ان کا جواب پوری تسلی سے دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ مجھے 100% تو نہیں لیکن 90% مجھے یقین ہے کہ یہ عید سے پہلے یہ آپ کو آ جائے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں اور لیٹ ہو گئی ہے، تب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس میں کوئی بحث میں نہیں کروں گا. جی
نہیں آج کیبنٹ میں نہیں آئی ہے, اس کے لیے ہم اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں جی, بالکل. وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں جی ہم یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وی آر سیریس, بیکاز ہم نے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے یہ. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر نو ڈفرینٹ فرام دا ادرس.